میں حاضر ہو گیا ہوں اور آپ سب کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ پاراتاسی سفر کا آپ نے بہت زیادہ پوچھا، تو وہ پاراتاسی کا وزارتی حکم نامہ آ چکا ہے، اب آپ سفر کر سکتے ہیں جناب۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ 2 روز قبل جناب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا، لیکن مسئلہ ہے آپ کے مستقبل کا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بریکنگ نیوز دے دی جائے یا فوراً ایک آدھ دن اس پر تحقیق کرنا، کیونکہ ضروری اس لیے ہے تاکہ ہر چیز کو پوری تسلی سے تشفی سے پڑھ کے تحقیقات کو الٹ پلٹ کر کے تصدیق ہو جانے پر پھر میں آپ کی خدمت میں یہ سارا کچھ پیش کرتا ہوں۔ تو یہ کل رات کو ہی تقریباً، ویسے تو حکومت یونان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تقریباً جو ہے نا 31 دسمبر کو انہوں نے اپنی طرف سے تاریخ لکھی ہوئی کہ رات یہ ہم نے کر دیا ہے۔ ایلینکی ڈیموکراتیا ایپورگیو پروستاسیا تو پولیتی کی طرف سے یہ اناکینوسی ہے، اور اناکینوسی کی جو تفصیل ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میں اپوفاسی تو ایپورگو پروستاسیا تو پولیتی، اس میں خیر تفصیل سے انہوں نے جو آپ کے متعلق ہے وہ یہی ہے کہ پاراتاسی جو ہے 30/12/2021 سے 31/12/2022 تک سفر کی جو ہر سال اجازت دی جاتی ہے، وہ جناب متعلقہ وزیر جو ہے ایپورگیو پروستاسیا تو پولیتی ان کی طرف سے یہ اناکینوسی آ گئی ہے۔ اب آپ پورے مزے سے جناب اپنا گھر جا سکتے ہیں، اپنا سفر کر سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں۔ اب یہ وہ پاراتاسی ہے جس کے بارے میں اکثر و بیشتر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ اب کوئی پاراتاسی آنے والی نہیں ہے، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ قانون میرے بچوں قانون ہوتا ہے، قانون کو آنے سے پہلے اور آنے کے بعد تحقیق کرنے سے پہلے کسی صورت بھی کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ پاراتاسی جب تک سفر کی نہ آئے اس وقت تک پہلے والی پاراتاسی صرف رینیول کے بارے میں تھی، جو آپ نے ایک دوسرے سے پتہ نہ کہتے رہے سنتے رہے کہ وہ 31 مارچ 2022 تک کر دیا گیا ہے ویلڈ۔ تو میں نے قانون دانوں سے بڑا جھگڑا کیا، بڑی لڑائی کی، میں نے کہا جب ویلڈ ہیں تو پھر میرے بچے ہمارے مزدور جو ہیں سفر کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ ویلڈ ہوتے ہیں۔ جب سفر کے لیے علیحدہ پاراتاسی کا علیحدہ ایکسٹینشن کا اعلان کیا جاتا ہے ہر سال، تو اس لیے پھر ڈھیر ساری مغز ماری کے بعد، بڑی ساری تحقیق اور بڑی ساری لڑائی جھگڑے کے بعد پھر میں نے بھی کہا کہ 2-4 دن میرے شہزادوں میرے بچوں رک جاؤ۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور پھر بالآخر یہ 31 تاریخ انہوں نے لکھی ہے، لیکن کل رات جو ہے اس کا اجرا کیا گیا۔ تو اس میں پھر دوبارہ سن لیں کہ 30/12/2021 سے لے کر 31/12/2022 تک یہ جو ہے باقاعدہ سفر کے حوالے سے جو ہے یہ پاراتاسی نوٹیفیکیشن وزارتی حکم نامہ آ چکا ہے۔ لکھتے ہیں کہ από 30 Δεκεμβρίου 2022 21 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 η έξοδος και επανά είσοδος، یعنی کہ داخلہ اور خارجہ ہر 2 صورت میں آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ اس کے آگے خاص طور پر انہوں نے لکھا ہے جن کے پیپر آدیا دیامونیس ویلڈ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو ویلیڈیشن ہوگی نا، وہ جو پاراتاسی کے طور پر جو اس سے قبل پچھلے ہفتے آئی کہ 31 مارچ 2022 تک جن کو ویلڈ کیے ہیں، اس کے علاوہ جو ویلڈ ہیں جن کی مدت 1 سال 2 سال 10 سال وغیرہ ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے ویویوسی کاتاتھیسس دوسرا پیراگراف جو ہے اس میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ویویوسی جو ہے وہ جمع کرا دی ہے تمام دیکیولوگیتکا کے ساتھ، ٹھیک ہے جناب، ان کے حوالے سے اگر ان کی کسی قسم کی یادیا دیامونیس واسیتون سخیتیکون دیاتاکشیون تو آرتھرو اوختو اپو افتا کے آرتھرو اینیا، یہ قانون کے حوالے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ویویوسی وغیرہ رینیول کے لیے یا پہلی دفعہ کی ہیں
وہ کہتے اس میں وضاحت یہ ہے کہ اگر آپ کی فائل مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، رینیول کا جواب انکار کی صورت میں نہیں آ گیا یا اس میں کوئی لیپی وغیرہ نہیں، تو پھر اس کی تکمیل کے بعد آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں دوسری ویویوسی کے بعد انہوں نے پہلے تو سب سے آدیا پارامونیکا کہا، آدیا دیامونیس کا، اس کے بعد ویویوسی کا، ویویوسی کے بعد ادیکی ویویوسی کے حوالے سے یہ پیراگراف ہے۔ ادیکی ویویوسی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں واسی تون دیاتاکسیون تو آرتھرو اکوسی پیدے تو نومو سرادا دیو پینیدا اینا دیو خلیدس دیکاتیسرا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے، یعنی کہ ادیکی ویویوسی کا آپ نے بہت زیادہ پوچھا، بہت زیادہ دفعہ پوچھتے ہیں، کاتا تی خرونیکی دیارکیاس اسیوس، یعنی کہ جب تک آپ کی ادیکی ویویوسی ویلڈ ہے اس وقت تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ ایک دفعہ یا ایک سے زائد دفعہ یہاں سے جا بھی سکتے ہیں اور واپس آ بھی سکتے ہیں اس پیراگراف میں۔ اور اس میں اصل میں فرق ہے، ادیکی ویویوسی کی دو قسمیں ہیں، 3، 4، 5۔ اس میں یہ حوالہ جو ہے نا ادیکی ویویوسی کا، قانون کا برائے مہربانی یہ حوالہ ضرور دیکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ آرتھرو اکوسی پیدے، یعنی کہ جو پیراگراف ہے نا قانون کا جو حوالہ ہے آرتھرو 25 اور قانون ہے 4251/2014، یہ ان کے بارے میں 2-3 قسم کی ادیکی ویویوسی ہیں، تو یہ سفر کر سکتے ہیں۔ آرتھرو اکوسی پیدے اور 4251/2014 یہ نوٹ کر لیں، یہ آپ کے لیے یہ خاص طور پر ادیکی ویویوسی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایپیپلیون ایپیتریپیتیوس کے تریادامیا de cambio dios de sikos si dio επαναίσοδος του Ελλάδα εφόσον έχουν αναχωρήσει από το χώρα μας κατά τη διάστημα από 1/1/2001 έως 29 دекέμβριο 2001۔ یعنی کہ اب یہ پیراگراف بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ یہ سمری کے طور پر چند جو پیراگراف بڑے اہم ہیں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افراد جو 2021 کے آغاز میں، یعنی کہ 1 جنوری 2021 کو یہاں سے گئے اور 29/12/2021 کے درمیان، یعنی کہ 1 جنوری سے، یعنی کہ پورا سال 2021 اگر وہ گئے، ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ 2022 میں واپس تشریف لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ بڑی اہم لائن ہے۔ پیراگراف نمبر 4 میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ وہ افراد بھی جا سکتے ہیں جو 1 جنوری 2021 سے 29/12/2021 کے دوران گئے ہوں، وہ بھی دوبارہ واپس تشریف لا سکتے ہیں۔ ادیکی ویویوسی اس میں آگے لکھا ہے کہ اس کی اپوفاسی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو سن لیں، یہ بڑا اہم ہے کہ اس کی یعنی کہ شرط یہ وہ واپس ریکال نہ کر لیا گیا ہو، اس کی جو ہے انینیوسی کی جو ہے وہ رینیول میں کوئی رکاوٹ نہ آ گئی ہو، کوئی فیصلہ نہ آ گیا ہو، خورگیسی سے انکار نہ کر دیا گیا ہو، اور Adias diamonii edikes veviosis nomimis diamonis، یعنی کہ ان کی ویلیڈیشن میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہ آ گئی ہو، فیصلہ یعنی کہ اگر ادیکی ویویوسی ہو نا تو وہ اس کا پھر عدالت فیصلہ اگر کر دیتی ہے کہ بھائی یہ فلاں قانون اور حوالے کے تحت یہ روکی جا رہی ہے، یا آدیا پارامونی کی رینیول کے حوالے سے یا کسی بھی قسم کے حوالے سے اگر کوئی سکم آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، نقص آ جاتا ہے، تو قانون کہتا ہے کہ وہ افراد پھر سفر نہیں کر سکتے۔ اگر گئے ہیں تو واپس نہیں آ سکتے، یہاں ہیں تو سفر نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی اہم ترین چیز ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جی، سمیونے تے اوتی ادناتو تیتا Έξοδος και επαναείσοδος δεν παρέχεται στους κατοίκους
ان کے لیے سفر کی اجازت نہیں جن کے پاس κατήχος ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 پیراگراف 5. یہ عدیقی ویویوسی کی وہ قسم ہے جس پر قانون اور وزارت وضاحت کرتی ہے کہ اس پر آپ سفر نہیں کر سکتے. اچھا، اوپر والی عدیقی ویویوسی کا پیراگراف 25 ہے اور یہ پیراگراف 25 میں آگے جز نمبر 5، اس کا فرق صرف اتنا ہے. پیراگراف دونوں کا عدیقی ویویوسی کا 25 ہی ہے، لیکن اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پیراگراف 25 ہے لیکن 25 میں جز نمبر 5 پہ جا کر جو عدیقی ویویوسیاں ملی ہیں ان کو سفر کی اجازت نہیں. یہ ہے جناب جو مطلب وزارت پروستاسیات و پولیتی کے حوالے سے، یعنی کہ کچھ اہم ترین چیزیں تھیں تو میں نے آپ کی خدمت میں ان کی تشریح و تفصیل بیان کر دی. پاراتاسی ہو چکی ہے. جو بچے جو نوجوان گئے ہیں 2021 کے شروع سے لے کر آخر تک، ان کو بھی قانون کہتا ہے کہ 31 دسمبر 2022 تک آپ سفر کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں 2-4 سوالات ہیں. اب سوالات یہ ہیں کہ ہم کتنی دیر رہ سکتے ہیں. جنرل قانون کے مطابق 6 ماہ سے 1 روز بھی زائد نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، 1 سال میں 6 ماہ سے 1 دن بھی زائد اگر کسی نے رہنا ہے تو اس نے وضاحت پیش کرنی ہے کہ کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے ہر چارے کے باوجود وہ سفر نہ کر سکتا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. باقی بے شمار سوالات، فار ایگزامپل دوسرا سوال یہ ہے، نئے بچے جنہوں نے 7 سال والے قانون پہ اپنے پیپرز جمع کرائے ہیں وہ پوچھتے ہیں جی کہ کیا میں سفر کر سکتا ہوں. میرے بچوں، میرے شہزادوں، گزارش یہ ہے کہ اس وزارتی حکم نامہ میں جہاں آپ کو سفر کی اجازت دی گئی ہے تمام قسم کے لیگل ویلڈ پیپرز پر، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ کسی قسم کی نامکمل جو چیز ہے ویویوسی وغیرہ اس پر سفر کرنے سے گریز کریں. اچھا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس بات کا آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے کہ ویویوسیاں جو ہوتی ہیں ان پہ عدالت میں ہے یا کسی جگہ ہے، یا فار ایگزامپل آپ کے فنگرز نہیں ہوئے تو فنگرز کا نہ ہونا فائل نامکمل ہونے کے برابر ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے فنگرز نہیں دیے تو وہ ایک جز نامکمل ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو میری یہ گزارش ہے، وہ بندہ کالا سوڑا تے بڑا پہندا ہے نا ہن جہاں مطلب اینے سال ڈکیا رہا، لیکن میرے بچوں کالے سوڑے نہیں پڑنا. جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے وہ تھوڑا سا اور صبر کریں، اپنی فائل کو مکمل کریں، اپنے وکیل سے رجوع کریں، ہر طرح کی تسلی کریں. یہ کوئی نیوز، بریکنگ نیوز وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دن جناب چھلانگ ماری اور دوسرے دن جناب کہا واہ بھائی واہ. یہ وہ نہیں. اس پہ پوری تحقیق سے، پوری تسلی سے، پورے آرام سے، صبر و تحمل سے یہ فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے یہ میں نے 2 روز بعد کہا کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا معاملہ ہے. پتہ ہے نا، وہ 10 سال آپ نے انتظار کیا اور 10 سال بعد آپ کو ویویوسی ملی، اور 10 سال کو 1 دن یا 2 دن کی جلدی سوڑ پیڑ میں ضائع برباد تھوڑی کرنا ہے. اس لیے ہمیشہ اس میں ضرور صبر و تحمل سے کام لیا کریں. اچھا، تو وہ بچے جنہوں نے نئے پیپرز لیے، جب تک فنگرز نہ ہو جائے، فوٹو والی تصویر والی ویویوسی نہ مل جائے، اس وقت تک وہ ضرور رکیں اور اس کے باوجود بھی اپنے وکیل سے رجوع کریں تاکہ ہر طرح سے تسلی کرنے کے بعد سفر کا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، برائے مہربانی. یہ ہو گیا. اب ایسا ہے کہ 1-2 چیزیں ہیں، اس کو اب کل سے ویسے جو ہے وہ میں تو ٹی وی چینلز کو انٹرویو دے دے کے نا تو صبح دوپہر شام وہ پوچھتے ہیں جی آپ لوگ جو ہیں کس طرح وہ سیدھگما گئے اور کس طرح. کوئی بھی ٹی وی چینل کھول لے، کوئی بھی اخبار کھول لے، صبح سے جو ہے وہ اخباریں اور ٹی وی چینل یہ کیسے ہوا جناب، یہ کیوں ہوا، کیسے لوگ گئے، جب کہ منع تھا، یہ تھا، وہ تھا. بہرحال چلے وہ ان کو تو میں یہ کہتا ہوں نا کہ بھائی کوئی آرگنائز مجمع نہیں تھا، نہ کسی کی طرف سے کال تھی. اب حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی ساری نیوز پیپرز پر، بڑے سارے ٹی وی چینلز پر جو نسل پرست لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اس قوم کو پوری کو اٹھا کے یہاں سے نکالو.
کوئی کہتے ہیں کہ یہ ساری قوم ہم سے معافی مانگے، کوئی کہتے ہیں کچھ، کوئی کچھ، رنگ برنگی مختلف باتیں چل رہی ہیں۔ تو بہرحال میں نے جتنے انٹرویوز بھی دیے ہیں ان میں بنیادی طور پر میں نے کہا ہے کہ مزدور لا علمی کی وجہ سے چلے گئے، ہر سال فنکشن ہوتا ہے، لا علمی کی وجہ سے چلے گئے۔ اگر چلے گئے تو وہاں حکومتی اور انتظامی جو معاملات ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں شائستگی سے، نرمی سے، پیار سے انہیں کہتے بھائی کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں مجمع نہیں ہو سکتا، یا وارننگ کرتے کہ آپ ماسک پہنے، یا وارننگ کرتے۔ یہ کیوں یعنی کہ جان بوجھ کے چھوڑا گیا کہ وہ بچے بیچارے اکٹھے ہوتے گئے اور پھر جب اکٹھے ہو گئے تو پھر جا کے ایک سٹینڈ اٹھا دیا۔ تو آپ چاہتے یہ ہے کہ معذرت کریں، سوری کریں۔ اچھا، معذرت اور سوری کرنے سے ہوتا پتہ ہے کہ اپنا جرم تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو جرم تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گلٹی ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ تو ان سب چیزوں کا بڑا حساسیت سے تعلق ہوتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کا دفاع میں نے کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ لیکن میرے بچوں، گزارش یہ ہے، میرے شہزادوں، ہمارا روشن مستقبل ہے آپ، کہ جب تک ہم بھی آنکھیں نہ کھولیں، ہم بھی چکنے سارے ہوشیار نہ ہو جائیں۔ دیے سے دیا نہ جلے، روشنی دور تک نہیں جاتی، ایک دیے سے روشنی تھوڑے فاصلے تک رہتی ہے۔ اچھا، خاص طور پر بتاتا چلوں کہ آج شام 6 بجے سے گریک سیکھنے کی A1 اور A2 کی کلاسوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ یورپین انسٹیٹیوٹ جو ہے، آن لائن کلچرل سینٹر جو ہے، اس کی جانب سے وضاحت کر دی گئی ہے کہ آج شام تیاری کے لیے گریک لینگویج A1 A2 کی کلاسیں آن لائن زوم پر شروع ہو رہی ہے۔ بڑے سارے نوجوانوں نے الحمدللہ، سینکڑوں بچوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے، کچھ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کئی بچوں نے کہا ہے کہ وہ بینک میں جا کر ہمیں دشواری پیش آ رہی ہے کہ فار ایگزامپل ان کے 15 یورو ہیں کچھ جو وہ داخلہ شاخلہ کے حوالے سے۔ تو وہ آج ایڈمنسٹریٹو سے میری بات ہوئی ہے، انتظامیہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دشواری ہے تو وہ براہ راست اسکول میں آ کر انتظامیہ سے دوپہر 2 بجے سے شام 6 کلاس شروع ہونے سے پہلے، یعنی کہ 5 بجے تک، 2 سے 5 بجے تک جایا جا سکتا ہے اسکول میں، ٹھیک ہے۔ اور ایڈریس وغیرہ یا میل وغیرہ آپ اپنے پاکستان کمیونٹی کے پیج پہ جائیں۔ اشتہار اس لیے ایک بنا دیا ہے تاکہ آپ کی آسانی ہو جو اس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو میرے بچوں، میرے شہزادوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کل آئے ہیں یونان میں، یا آپ 20 سال سے ہیں یا 50 سال سے ہیں، زبان کو سیکھنا بے حد عزت کا، آبرو کا، کامیابی کا، کامرانی کا راستہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ جب زبان سیکھیں گے تو آپ کو A1 A2 کی وہ پتہ نہ آدیا پارامونی، ایپی مکرون اور مختلف نیشنلٹی تک کے لیے لینگویج کورسز کا ڈپلومہ مانگا جاتا ہے۔ اگر وہ آپ نہیں کریں گے، عزت سے آپ نہیں کریں گے، تو جو چھاڑ بگیاڑ ہیں بیچارے جو یہاں مختلف محکموں میں گھسے ہوئے ہیں، وہ آپ سے رشوت لیں گے، پھر آپ سے بتا لیں گے، پھر آپ سے غنڈہ گردی کریں گے، پھر آپ کو ان ٹیچرز کے ساتھ جناب رشوت دے کے کسی کو فیل کسی کو پاس کرا دیں گے۔ تو کیا ضرورت ہے منہ کالا کرنے کی؟ بندہ عزت سے، آبرو سے 1 کروڑ فائدہ نفع کیوں نہ لے؟ صرف ایک پرچی لے لینی کہ رشوت دے کے، تو وہ قوموں کے لیے عزت آبرو نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ لوگ بیچارے جن کو آپ جانتے ہیں، پھر مامے ہاں بان کے جناب ایسے وہ لگے ہوتے ہیں جی میں نے یہ کرا دیا، میں نے وہ کرا دیا۔ قوموں کو اس ڈگر پر لے کے جانا اصل میں ذلت کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو خود کو بھی بچائیں، اور کسی کو مورد الزام ٹھہرانا میرا مقصد نہیں، لیکن آپ کی عزت کو قائم و دائم کرنا میرا مقصد ضرور ہے، تاکہ اچھے، پاکیزہ اور درست طریقے سے ہم عزت کے راستے پہ چلیں اور بحیثیت قوم جو ہے وہ عقل و دانائی کا راستہ اختیار کریں۔ لینگویج اسکول کے حوالے سے یہ ہو گیا معاملہ۔ اب اس میں وہ کرونا وائرس کے حوالے سے ایک نکتہ میں نے لکھا تھا، تو کرونا وائرس کے حوالے سے جو مختلف چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 30 تاریخ سے 15 جنوری تک یہ کرونا کے حوالے سے مجمع میں ہر حال میں، ٹرین، میٹرو وغیرہ میں تو ہر وقت یہ لازم ہے نا
کہ آپ ماسک پہنیں، ڈبل ماسک پہنیں، جس طرح آپ کی توجہ ہو، ماسک پہن کر جو ہے وہ مجمع میں باہر جانا ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں، کہیں دور دراز ہیں، تو وہاں ماسک کو بڑا لازم قرار نہیں دیا گیا، یعنی کہ کچھ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، بڑے سارے نوجوانوں کا کہنا یہ ہے وہ لاک ڈاؤن کا سنا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن، یہی لاک ڈاؤن ہے، یعنی کہ کچھ اصول ضوابط، یہی لاک ڈاؤن ہے۔ اس کا آپ برائے مہربانی infotimegreece.com پہ پوری اردو کی تشریح، پوری تفصیل، یہ infotimegreece.com جو ہے یہ ایک بلاگ ہے، آپ کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ اس کو فالو کریں اور تمام چیزیں اپنی مادری زبان میں اردو میں پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی۔ اپنے سوالات جو ہیں وہ J.Aslam یوٹیوب پر ہی زیادہ لکھا کریں، کیونکہ فون آپ بھی، میں وہ بات کر رہا ہوں آپ سے، فون بجتا جا رہا ہے، بجتا جا رہا ہے، بجتا جا رہا ہے، بجتا جا رہا ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن چاہتا میں یہ ہوں کہ سب آپ بڑے قیمتی ہیں۔ آپ جب کال کرتے ہیں تو کال مس ہو جائے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن جب میں مصروف ہوں، میں نے کام کرنا ہے، آپ کی نوکریاں جو بڑی ساری کرنی ہے شہزادو، تو پھر نوکریاں تو تب کر سکوں گا جب ٹائم ملے گا۔ اگر فون ہی سنتا رہوں تو پھر میں تو ایسے ہی مطلب ایک جگہ ہی کھڑا ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، لیجئے اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ پاراتاسی کا قانون آ گیا ہے، صبر سے، تحمل سے ساری تحقیقات کرنے کے بعد آپ تک بات پہنچا دی ہے۔ 31/12/2022 تک ویلڈ پیپر والے شہزادے اپنے اپنے ممالک میں سفر کر سکتے ہیں۔ لیجئے، اللہ کے راکھے، اللہ کے حوالے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔